الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنائیں گے جو کہ ڈاکٹر کی جنسی ہوس کا نشانہ بنی، اور اس درندہ صفت ڈاکٹر نے اس لڑکی کا کئی مہینوں تک استعمال بھی کیا۔ یہ ڈاکٹر کیسے پکڑا گیا اور اس کا کیا انجام ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ تو آئیے چل کر اس واقعے کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ماڈرن دور کی اس دنیا میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خاص طور پر جنسی ہیجان کی وجہ سے معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے، اور ہر چھوٹا بڑا اس گناہ میں گھرتا جا رہا ہے۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ کی ایجاد نے جرائم پیشہ افراد کے لیے بیشتر آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور وارداتیں آرام سے سر انجام دی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس معصوم اور لاچار افراد آئے روز کسی وڈیرے کے ظالم کا نشانہ بنتے ہیں۔ ایسا ہی ایک لاچار اور بے بس لڑکی کے ساتھ ہوا جس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ انسانی حقوق کی بات کرنے والے امریکہ نامی ملک میں یہ واقعہ پیش آیا۔ دراصل ایرو روزا نامی علاقے میں ایک لڑکی اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی جس کی عمر مشکل سے 10-12 سال تھی۔ اس کی والدہ اس کو جنم دیتے ہوئے دنیا سے چل بسی تھی، اور اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ والد انتہائی محنت مزدوری سے اپنی بیٹی کا پیٹ پالتا اور دن بھر کی مشقت کی جاب کر کے رات کو گھر لوٹتا، اور اس محنت کش باپ کی بیٹی صبح کے وقت اسکول جاتی اور شام کو ہمسائے کے گھر ٹھہر جاتی جب تک اس کا والد لوٹ کر نہ آتا۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ ماحول کے اس طرح کی کیفیت کی وجہ سے اس بچے کا کوئی دوست نہ تھا، اور وہ تنہائی پسند ہو چکی تھی، جبکہ اس نے جوانی کی دہلیز پر بھی قدم رکھ دیا تھا۔ ایسے میں کسی دوست کی ضرورت تھی جس سے وہ اپنی ہر بات شیئر کر سکے۔ لڑکی ہونے کے ناطے وہ اپنی باتیں والد سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، اور یہ اس کی سب سے بڑی پریشانی بھی تھی۔ ناظرین گرامی، دن گزرتے گئے اور یہ بچی کالج کا امتحان پاس کر کے یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے جدوجہد کرنے لگی۔ جلد ہی اس کا ایڈمیشن شہر کی اچھی یونیورسٹی میں ہو گیا۔ تاہم مسئلہ یہ تھا کہ بچے اور اس کا والد ایک دور افتادہ گاؤں میں رہتے تھے، اور شہر سے اس کے گاؤں کا فاصلہ کئی کلومیٹر پر مشتمل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ باپ نے بچے کی اعلیٰ تعلیم کی خاطر اسے ایک ہاسٹل میں کمرہ لے کر دیا، جہاں اس کے ساتھ چند دوسری لڑکیاں بھی رہائش پذیر تھیں۔ ان میں سے بیشتر لڑکیاں بگڑی ہوئی تھی اور ہر دم شراب کے نشے میں دھت رہتی تھی، جس کو دیکھتے ہوئے اس لڑکی نے ان سے دوستی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہاں بھی وہ تنہائی میں رہتی رہی۔ ایک دن اس کے پیٹ میں شدید درد ہوا، جس پر اس کی طبیعت کافی بگڑنے لگی، جس پر اس لڑکی نے اسپتال جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسپتال پہنچ کر اس نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے اس عورت کی مخصوص بیماری کے بارے میں بتایا، جس پر وہ پریشان ہو گئی۔ دوسری جانب اس لڑکی کا حسن دیکھ کر ڈاکٹر کی نیت بگڑ گئی، اور اس نے اس لڑکی کو نشہ آور دوا کھلا کر اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ یہی نہیں، ڈاکٹر نے اسے کھانے کے لیے بھی نشہ ادویات دی تاکہ وہ تواتر سے اس کے پاس آتی رہا کرے۔ چند دنوں کے بعد اس لڑکی کی طبیعت پھر سے خراب ہوئی تو وہ اسی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، جس پر ڈاکٹر نے اسے زبردستی بدفعلی کا نشانہ بنایا اور اسے ڈرایا دھمکایا کہ اگر اس نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ اسے جان سے مار ڈالے گا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد وہ لڑکی ڈری ڈری رہنے لگی، اور نہ ہی اس نے اپنے باپ کو کچھ بتایا، اور نہ ہی اس نے اپنے باپ کو کچھ بتانے کی کوشش بھی کی۔ ایک دن درندہ صفت ڈاکٹر اس کے ہاسٹل آیا اور اسے چند ویڈیوز دکھائی۔ یہ وہی ویڈیوز تھی کہ جن میں ڈاکٹر اس کے ساتھ بدفعلی کرتا دیکھا جا سکتا تھا۔ ویڈیوز دکھانے کے بعد اس ڈاکٹر نے اس لڑکی کو مزید استعمال کیا، اور یہ سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا۔ پھر ایک دن اس لڑکی کی ملاقات ایک نہایت ہی شریف لڑکے سے ہوئی، اور یہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ تھا۔ تاہم اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایک دن اس لڑکی نے اسے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ
پیش آیا ہے جس پر وہ لڑکا بولا کہ میں اس ڈاکٹر کے خلاف کیس کروں گا، مجھے یقین ہے کہ اس ڈاکٹر نے تمہارے علاوہ بھی کئی دوسری لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہوگی۔ ایسے درندے کو انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے، جس کے بعد اس لڑکے نے اس ڈاکٹر کے خلاف رپورٹ درج کروائی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش میں ایسے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے کہ روح کانپ جائے۔ ڈاکٹر کے اسپتال سے ملنے والی CCTV ریکارڈز میں صاف طور پر دیکھا گیا کہ ڈاکٹر نے درجنوں بھر لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ تمام تر ثبوتوں کے بعد اس درندے کو پھانسی کی سزا دی گئی اور سزا والے دن اس کی بیوی نے خود اسے تختہ دار پر لٹکایا۔ ڈاکٹر کی بیوی نے یہ موقف اپنایا کہ آج اس نے اپنی درندہ صفت شوہر کو چھوڑ دیا تو ایسے کئی افراد پیدا ہوں گے جو معاشرے کو نوچ کر کھا جائیں گے، لہٰذا ڈاکٹر کی بیوی سے پھانسی پر لٹکا کر اسے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ پیارے دوستو، کسی نے سچ کہا ہے کہ غلط کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے، اور ایسا ہی اس ڈاکٹر کے ساتھ بھی ہوا کہ اسے معاشرے میں تیزی سے بڑھتے ہوئے جنسی جرائم اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ وہ معاشرہ بدترین اخلاقی پستی میں دھس کر بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جنسی جرائم اپنی ساتھ سینکڑوں جرائم لے کر آتے ہیں جس کے نتائج پوری انسانیت کی تباہی و بربادی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ان جرائم کے نتیجے سے زیادہ شاید ہی دنیا کے نظام انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والے کوئی دوسرے جرائم ہو۔ کسی بھی مرد کی بہن، بیٹی اور بیوی کی بے حرمتی اس شخص کی ہلاکت کے مترادف ہے۔ ایک شریف آدمی کے لیے اس کا سارا مال و جائیداد اور اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اپنے حرم کی عزت پر ہاتھ ڈالنا۔ بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بالکل یہی حالت آج ہمارے معاشرے کی ہو چکی ہے، جن میں آبرو ریزی، اجتماعیت اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، جن میں معصوم بچوں اور بچیوں سے لے کر نوجوان لڑکیاں اور عورتیں شرمناک جرم کا شکار ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ معصوم بچوں اور بچیوں کو زیادتی کے بعد جس سفاکیت اور بربریت سے قتل کر دیا جاتا ہے، ایسے واقعات تو دور جاہلیت میں بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایک اسلامی معاشرے میں ان واقعات میں مسلسل اضافہ ہونا قانون و ریاست پر سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے معاشرے کی اخلاقی بدحالی کے دو بڑے اسباب ہیں، ایک دینی علم و تربیت کا فقدان اور دوسرے اسلامی قانون سازی اور اس کا صحیح طور پر نافذ العمل نہ ہونا۔ آج تک ہم انگریز کے بنائے ہوئے 150 سال پرانے قانون سے باہر نہیں نکلے اور جرائم اس حد تک زور پکڑ چکے ہیں کہ ہر روز ایک نئی شکل میں رونما ہو رہے ہیں، مگر ہم ابھی تک اسی بوسیدہ قانون میں دھسے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کی صورت میں ایک بیش بہا سرمایہ قانون اور مکمل ضابطۂ حیات ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہم اس کی شکوں پر قانون سازی کر کے نافذ کرنے سے قاصر ہیں۔ جنسی جرائم کے مجرموں کو نامرد کر دینے کی تجویز سراسر غیر اسلامی اور غیر سنجیدہ ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدیں اور سزائیں جو ان کی سنگینی کے پیش نظر اور معاشرتی نفسیات کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں۔ زنا بذات خود سنگین جرم ہے، جبکہ زنا بالجبر کی سنگینی تو ستم بالائے ستم ہے۔ اس لیے ایسے زانی اور قاتل و راہزن کے لیے قرآن و حدیث میں سزا موت ہی ہے، کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال اور آبرو حرام کی ہے، لہٰذا ان میں سے جرم کی کوئی بھی صورت ہو اس کی سزا موت ہی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔